یہ مسلمانوں میں رائے ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی آپ نے سنا کہ ایصال ثواب کرنے میں کسی عمل کی قید نہیں۔ آپ کھانا پکا کر مسلمانوں کو کھلائیں، انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، وہ ایصال ثواب کریں۔ میٹھا بنائیں، آپ پھیکا بنائیں، آپ کچھ بھی بنائیں، جو بھی کھانا ہے آپ بنائیں، انشاءاللہ اس پر ثواب کی امید ہے۔ تو میٹھے کی طرف چونکہ رغبت ہوتی ہے اس لیے مسلمان میٹھا بہت بناتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایصال ثواب کی اور بھی بہت ساری صورتیں۔ آپ فرض نماز پڑھیں، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید انہی نفلی عبادتوں کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ فرض واجب ہر عبادت کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایصال ثواب کے حوالے سے اپنی تصنیف مایہ ناز تصنیف نماز کے احکام میں ایک پورا رسالہ ہے جس کا نام ہے فاتحہ کا طریقہ۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایصال ثواب کرنے میں تکلفات کا شکار ہوتے ہیں اور بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ایصال ثواب کیسے کریں، ہمیں تو کرنا ہی نہیں آتا، اور جب تک کوئی امام مسجد یا مولانا صاحب نہیں ملیں گے تو ایصال ثواب ہو ہی نہیں سکے گا، انتظار کرتے۔ اچھی بات ہے، اگر کسی عالم دین کو آپ نے دعوت دی، ان سے دعا کروائی، کسی نیک بندے جو پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اس کو ایصال ثواب کے لیے آپ نے بلایا، دعا کے لیے عرض کی، تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ تو فاتحہ کا طریقہ آپ یہ رسالہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو تحریری طور پر مکمل فاتحہ کا طریقہ مل جائے گا۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس رسالے میں ایک نہیں بلکہ فاتحہ کے 2 طریقے تحریر فرمائے ہیں۔ معلوم ہے کون سے؟ ایک تو وہ طریقہ ہے جو ہمارے ہاں مروج ہے، ایک ترتیب کے ساتھ جو صورتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں اور جو آیات پڑھی جاتی ہیں، یہی نہیں بلکہ اس رسالے میں جو دوسرا طریقہ امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے کے مطابق امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاتحہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ رسالہ حاصل کرنے کی نیت کریں۔ ایصال ثواب کی بات چلی ہے تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ان ذرائع کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت پیارا ذریعہ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لنگر رسائل۔ لنگر کرتے ہیں نا آپ سب، تو لنگر رسائل کی بھی آپ ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ بہت پیارا مدنی ذہن ہے اور امت کی یہ خیرخواہی کا جذبہ ہے کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جہاں آپ کھانا بناتے ہیں، دیگر طریقوں سے ایصال ثواب کرتے ہیں، مقصود ثواب پہنچانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ آپ علماء اہل سنت کی اور مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتب، رسائل، کیسٹیں وہ حاصل کریں اور مسلمانوں میں ان کا لنگر کریں، مفت تقسیم کریں، اور اس کا ثواب اپنے مردوں کو یا زندوں کو ایصال کریں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑا ایصال ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بلکہ میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ چاہیں تو فیضان سنت ایصال ثواب کریں۔ الحمدللہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں مزید عطا ہوتی ہیں۔ آپ چاہیں تو کنز الایمان شریف ایصال کریں، چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی دیگر کتب ایصال کریں۔ اگر آپ میں اتنی وسعت نہیں، زیادہ رقم خرچ نہیں کر سکتے، تو مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ بہت کم ہدیے پر مدنی رسائل ہمیں عطا کیے ہیں، جس میں سے کسی کا ہدیہ 3 روپے، تو کسی کا ہدیہ فقط 4 روپے، تو 5 روپے، تو 6 روپے، بلکہ جیبی سائز کا رسالہ تو آپ کو 2 روپے میں بھی مل جائے گا۔ تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ ان رسائل کو حاصل کر کے بھی آپ تقسیم کریں، لنگر رسائل کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی آپ کو اللہ نے چاہا تو بہت ثواب ملے گا۔ اور اس میں ایک اور حکمت کیا ہے کہ آپ نے رسالہ کسی کو ایصال کیا۔ اب رسالہ ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ نے دیا وہ پڑھے گا، اگر اس نے پڑھ لیا تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں رکھ دے گا اس کو۔ اب اس نے رکھ دیا، گھر میں سے کوئی پڑھے گا، اگر کوئی مہمان آیا اس کے نظر پڑے وہ اٹھا کر پڑھے گا، دوست کو تحفہ دیا وہ پڑھے گا، آگے وہ تحفہ دے گا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے اور علم دین کے پھیلانے کے لیے بہت زیادہ معاون ہے یہ۔ بلکہ امیر علیہ سنت کے رسائل کی تو ایسی برکات ہیں کہ نہ جانے کتنے مسلمان جو نمازوں سے دور تھے رسائل پڑھ کر الحمدللہ نمازی بن گئے، کتنے ایسے ہیں کہ جو گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے، رسائل پڑھ کر الحمدللہ وہ باعمل مسلمان بن گئے۔
سنتوں کے پابند بن گئے, سنتوں بھرا لباس انہوں نے سجا لیا. تو یہ لنگر رسائل ایصال ثواب کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. تو شعبان کا مہینہ ہے اور ابھی 15ویں شب آنے والی ہے. تو جو اسلامی بھائی یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں وہ بھی, اور میرے مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ زیادہ نہیں تو کم از کم 15 کی تعداد میں, کم از کم 15 کی تعداد میں اس ماہ مبارک کی برکتوں پر مشتمل امیر اہل سنت کا مایہ ناز رسالہ آقا کا مہینہ ضرور تقسیم کریں گے. کون کو نیت کرتا ہے؟ یہ آقا کا مہینہ رسالہ ہے کہ مدنی مکالمے میں آپ کو جو کچھ بیان کیا گیا اس میں سے الحمدللہ بہت کچھ اس میں موجود ہے. نہ صرف یہ بلکہ 15ویں شعبان کو جو مغرب کے بعد 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں الحمدللہ اس کا طریقہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے دعائے نصف شعبان یعنی 15ویں شب کو جو دعا پڑھنی چاہیے الحمدللہ وہ دعا بھی اس کے اندر موجود ہے. زیارت کر لیں. 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت, اس ماہ مبارک کے دیگر فضائل, تو یوں سمجھیے کہ بظاہر تو یہ 12 صفحات پر مشتمل ایک رسالہ ہے, لیکن اس کے اندر الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس ماہ مبارک سے متعلق تمام ضروری باتوں کو جمع کر کے ہمیں عطا فرما دیا ہے. تو تمام اسلامی بھائی نیت کریں, اس رسالے کو بھی حاصل کریں, تقسیم کریں, فاتحہ کا طریقہ حاصل کریں, اسے تقسیم کریں, مسلمانوں تک پہنچائیں, گھر گھر پہنچائیں. انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے دین و دنیا کی بے شمار بھلائیوں کا یہ سامان ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, اس ماہ مبارک میں الحمدللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں. اس رات میں بھی بے شمار برکتیں ہیں, لیکن بہت سے مسلمانوں کو دیکھا گیا جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں, اور شیطان اس رات میں بھی انہیں عبادت سے ہٹا کر کھیل کود میں, تماشوں میں, بلکہ بہت سے حرام کاموں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے. اور دیکھا جائے تو ان میں سے ایک جو معروف معاذ اللہ گناہ ہے جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے آتش بازی کی صورت میں ہے. آتش بازی ہوتی ہے, پٹاخے بجائے جاتے ہیں, طرح طرح کے کھیل تماشے ہوتے ہیں. آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس رات میں آتش بازی کے بارے میں ہمارے علماء کرام کیا ارشاد فرماتے ہیں, یہ کیسے ایجاد ہوئی اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. جو گھروں کے برا ہیں بالخصوص وہ اس بات کو ضرور سنیں کہ اگر آپ کے گھر کے بچے اس کام میں مبتلا ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی بھی گرفت ہو جائے. تو آتش بازی جو کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام نے کیا ارشاد فرمایا, اگر اس کے بارے میں کچھ آپ رہنمائی فرمائیں تو. خود آتش بازی کرنا یا آتش بازی کا سامان بیچنا یہ سب کا سب حرام ہے, ناجائز ہے. کہ بہت ساری وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ ایذائے مسلم کا یہ ذریعہ ہے کہ جو مسلمان عبادت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو اس سے اذیت ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ یہ کفار کا طریقہ رہا ہے. جیسے ہنود ہیں, ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی مخصوص راتوں کے اندر اس طرح یہ پٹاخے پھوڑنا یا آتش بازی کرنا یہ ان کے اندر سلسلہ رہا ہے. تو مسلمان اس طرح کا کام کر کے ان سے مشابہت اختیار کرتے ہیں. اور آتش بازی یہ ایجاد بھی کافروں کی ہے. نمرود نے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اس وقت یہ آتش بازی کا سلسلہ شروع ہوا. تو آتش بازی کرنا یا اس میں شریک ہونا, اس کا تماشا دیکھنا, اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ سب کے سب ناجائز و حرام ہیں. بالکل اس کے اندر شرکت کرنا, اور خاص تو جو اس فعل کو کر رہا ہے وہ تو گناہ گار ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس میں بالفعل تو مبتلا نہیں ہوتے لیکن کھڑے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا وہ بھی امام اہل سنت نے اس کا قاعدہ بھی بیان فرمایا کہ جو ناجائز کھیل تماشے ہیں ان کو دیکھنا بھی ناجائز و حرام. تو اب جو لوگ آتش بازی کا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ایک تو یہ ناجائز کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آتش بازی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جو کسی قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہے. تو اب وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ ایک تو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں,
تو وہ اور زیادہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو رقم فراہم کرتے ہیں، اب ہو سکتا ہے بچے ضد کرتے ہوں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ بالکل، اگر انہیں معلوم ہے کہ بچہ اسی کام کے لیے لے رہا ہے تو ان کا دینا جائز نہیں ہے. کہ بچہ تو ضد کرے گا، بچہ اگر جو ہے وہ چھری کے لیے یا اس طرح کی کوئی بھی نقصان دہ چیز کے لیے اگر پیسے مانگے گا تو والدین تھوڑی دیں گے. تو یہ چیز نقصان دہ ہے، اور اگر دنیاوی طور پہ بظاہر نقصان نہیں پہنچتا تو اخروی نقصان تو اس کے اندر موجود ہے کہ بچہ بھی اسے عادی بنے گا تو بڑا ہو کر بھی یہ کام کرے گا، اور اس وقت اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا. بڑا ہو کے جب یہ کرے گا تو اس کے لیے اس کو گناہ لکھا جائے گا. لہذا والدین کو اس کی بالکل اجازت نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے رقم فراہم کریں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اس بات سے سختی سے بچوں کو روکیں صحیح. کہ وہ آتش بازی بالکل اس کے اندر بالکل مبتلا نہ ہو. اس میں بڑوں کے مقابلے